ताजमहल तुमने बनाया? शाहजहां तो बोल रहा था उसने बनाया। हालिया फिल्म द ताज स्टोरी में अदाकार परेश रावल को ताजमहल की गुंबद खोलते हुए और उसके अंदर से भगवान शिव की मूर्ति बरामद करते हुए दिखाया गया कि क्या वाकई ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इसी सोच के तहत कभी दिल्ली के लाल किले को लाल कोट कहा जाता है, तो कभी कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ, और कभी ज्ञानवापी मस्जिद या मथुरा की शाही ईदगाह पर अपनी मिल्कियत के दावे किए जाते हैं, उससे मुताल्लिक झगड़े उठाए जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। Taj Mahal is a national icon and I still believe it was not built by him. Yes. Yeah, you have to get to the bottom of this. The Taj Mahal was not built by Shah Yes, Jahan. it was not. Tomar was The Red Fort. Red Fort. Who built the Jama Masjid? That's what I want to know now. Jama Masjid is a Yamuna Mandir. राजा परमर्दी देव ने साल 1212 में तेजो महालय मंदिर का निर्माण कराया। ताजमहल को तेजो महलिया कहना न सिर्फ तारीख से नाइंसाफी है, बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब की तौहीन भी है। मुगलिया विरासत हिंदुस्तान की मुश्तरका शनाख्त का हिस्सा है, जिसे मिटाने की कोशिश दरअसल इस मुल्क के कसीरुल सकाफती वजूद पर हमला है। तारीख को मजहबी अकीदत या सियासी ज़रूरत के मुताबिक ढालना कौमों को माजी के अंधेरे में धकेल देता है। अरे हुजूर, वहाँ ताज बोलिए। वाह, ताज। ताजमहल दुनिया के अजायबात में से एक अजूबा है। इसकी फ़न तामीर और ये एक मोहब्बत की निशानी जिसे समझा जाता है, उसके मुतालिक हालिया दिनों में एक फ़िल्म बनाई गई है। इस फ़िल्म से मुतालिक जानते हैं क्या है और इसके पीछे की कहानी इस एपिसोड में देखेंगे। दुनिया का 7वां अजूबा प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। मैं हूँ ज़ईमुद्दीन अहमद। हिंदुस्तान की मौजूदा सियासी जो फ़ज़ा है, उसमें तारीख़ को मज़हब के चश्मे से देखने और दिखाने का रुझान बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कभी किसी मुग़ल बादशाह के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है, तो कभी किसी तारीख़ी इमारत के बारे में शक पैदा किया जाता है। हालिया बरसों में बॉलीवुड की बाज़ फिल्मों ने इस फ़िक्री बिगाड़ को नई जिला बख्शी है। ऐसी ही एक ताज़ा मिसाल वो फिल्म है जिसमें ताजमहल को शिव मंदिर या तेजो महलिया के नाम से पेश करने की कोशिश की गई है। तारीख़ी हक़ाइक़ के बरक्स ये दावा दरअसल उस ज़हनियत की पैदावार है जो हिंदुस्तान की इस्लामी और मुग़लिया विरासत को मिटाकर एक ख़ास हिंदू माजी तराशने में मसरूफ़ है। इसके पीछे कोई इल्मी जुस्तजू नहीं है, बल्कि सियासी मक़ासिद हैं। नाज़रीन, जानते हैं तारीख़ी इमारत को मंदिर बनाने की कहानी। ताजमहल को एक हिंदू मंदिर या तेजो महलिया कहने का तसव्वुर सबसे पहले 1965 में एक शख्स P.N. ओक ने अपनी किताब द महल इज़ ए राजपूत पैलेस में पेश किया। ओक पेशे से वकील थे, मगर तारीख़ से उनका रिश्ता महज क़यास आराइयों और ख़याली दास्तानों तक महदूद था। इन्होंने यह दावा किया कि ताजमहल दरअसल एक राजपूत महल था, जो बाद में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए मकबरा बनाया, मकबरे में तब्दील कर दिया। ओक ने अपने मौक़िफ़ के लिए पाशानामा, जो कि फ़ारसी किताब है, उसके माखज़ का सहारा लिया है, मगर वो बज़ाते खुद फ़ारसी से नाबलद थे, यानी फ़ारसी बिल्कुल नहीं जानते थे। असल माखज़ में साफ लिखा है कि शाहजहां ने ये ज़मीन जय सिंह फर्स्ट यानी जय सिंह अव्वल से ख़रीदी थी, जिस पर एक मंजिल यानी महल पहले से मौजूद था, जो राजा मान सिंह के ज़माने की तामीर थी। यानी ये इमारत सीधे सीधे 16वीं सदी की थी, ना कि 14वीं सदी की, जैसा कि ओक ने अपनी किताब में दावा किया। यही नहीं, माहिरीन फ़न तामीर जैसे जाइल्स टेल्सन ने
اس خیال کو سراسر غیر تاریخی قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق تاج محل جیسی عمارت تعمیر کرنے کی تکنیکی صلاحیت قبل از مغل یعنی مغلوں سے پہلے ہندوستان میں سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ اپنی پہلی کتاب پر تنقید کے بعد اوک نے 1959 میں ایک نئی تحقیقی کہانی لکھی، تاج محل دا ٹرو اسٹوری۔ اس میں انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ تاج محل دراصل ایک شیو مندر تھا جو 1155 عیسوی میں بنایا گیا اور بعد میں جے سنگھ فرسٹ نے شاہجہاں کو تحفے میں دے دیا۔ یہ دعویٰ اس حد تک لغو مضحکہ خیز تھا کہ اس کے حق میں کوئی ایک ٹھوس تاریخی یا ماہرین آثار قدیمہ کی شہادت بھی موجود نہیں تھی۔ تاج محل کی تعمیر کا نقشہ، سنگ تراشی، باریک فنکاری، تیموری محراب اور 4 باغوں کا طرز تعمیر، یہ سب خالص مغلیہ اور اسلامی فن تعمیر کے اعلیٰ نمونے ہیں جو فارسی، وسط ایشیائی یعنی مڈل ایسٹرن اور ہندوستانی جمالیات کا حسین امتزاج ہیں۔ ناظرین، اس سے متعلق عدالتوں اور آثار قدیمہ کی وضاحتیں بھی جان لیتے ہیں۔ پی این اوک نے اپنی قیاس آرائی کو قانونی شکل دینے کی بھی کوشش کی، بہت کوششیں کی۔ انہوں نے 2000 میں سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی کہ تاج محل دراصل 12ویں صدی میں راجہ پرمار دیو کے وزیر نے تعمیر کیا تھا اور یہ ایک تیجو محلیہ ہے، مندر ہے۔ سپریم کورٹ نے اس عرضی کو شواہد کی کمی کی بنیاد پر ریجیکٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد 2005 میں ایودھیا سدبھاونا سمیتی کے سربراہ امرناتھ مشرا نے الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک اور عرضی دائر کی، مگر عدالت نے اسے بھی ناقص دلائل اور تاریخی ثبوتوں کے فقدان کی بنیاد پر خارج کر دیا۔ آخر کار 2017 میں آرکیالوجی سروے آف انڈیا یعنی ASI نے باقاعدہ وضاحت جاری کر دی کہ تاج محل کے کسی زمانے میں مندر ہونے کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب بار بار عدالتیں، مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ سب ایک بات پر متفق ہیں کہ تاج محل مغلیہ دور کی یادگار ہے، تو پھر یہ دعوے بار بار کیوں اٹھائے جا رہے ہیں؟ اس کا جواب ہندوتوا کے اس فکری تصور میں پوشیدہ ہے جو ہندوستانی تاریخ کو ہندو بمقابلے مسلم کی تفریق میں بانٹنا چاہتا ہے اور بانٹتا رہا ہے۔ اصل میں یہ جو ہندوتوا نظریہ ہے اس کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ اسلامی دور کی تمام عمارتیں اور جو بھی کامیابیاں ہیں وہ دراصل ہندو تمدن سے چرا لی گئی چیزیں ہیں۔ یہ سوچ مسلمانوں کی تہذیبی موجودگی کو غیر ملکی اور قبضہ گیر بنا کر پیش کرتی ہیں تاکہ یہاں پہ رہنے والے بہت سارے ہندو ان کے ذہنوں میں تاریخی نفرت کو مستقل طور پر بٹھا دیا جائے۔ اسی سوچ کے تحت کبھی دہلی کے لال قلعے کو لال کوٹ کہا جاتا ہے، تو کبھی قطب مینار کو وشنو استمبھ کہا جاتا ہے، اور کبھی گیان واپی مسجد یا متھرا کی شاہی عیدگاہ پر اپنی ملکیت کے دعوے کیے جاتے ہیں، اس سے متعلق جھگڑے اٹھائے جاتے ہیں۔ ہندوتوا کی تاریخ نگاری مغلوں کو ہمیشہ غاصب، لٹیرا یا غیر ملکی بنا کر پیش کرتی رہی ہے۔ آج بھی وہی ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مغلوں نے ہندوستان میں نہ صرف سیاسی استحکام پیدا کیا بلکہ فن تعمیر، زراعت، عدل و انصاف اور علم و ادب کے میدان میں وہ کارنامے انجام دیے جو آج بھی ہمارے قومی ورثے کا حصہ ہیں۔ تاج محل ہو، فتح پور سیکری ہو یا لال قلعہ ہو، یہ سب ہندوستانی فن تعمیر کے وہ سنگ میل ہیں جنہوں نے دنیا بھر کے ماہرین کو حیرت میں ڈال دیا۔ مغل دور کی عمارتوں میں قرآن کی آیات اور فارسی اشعار کے ساتھ مقامی سنگ تراشی، راجستھانی رنگوں اور ہندوستانی فنون کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ ایک مشترکہ تہذیبی روح کی علامت بھی ہے جسے ہندوتوا کی تنگ نظری قبول نہیں کر پاتی۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں فلموں کے ذریعے اس تاریخ کو مسخ کرنے کی کیسی کوششیں جاری ہیں۔
آج جب سیاسی مقاصد کے لیے فلموں اور ویب سیریز استعمال ہو رہی ہیں تو تاج محل پر مبنی فلمیں بھی اسی مہم کا حصہ بن چکی ہیں۔ حالیہ فلم دی تاج اسٹوری میں اداکار پریش راول کو تاج محل کی گنبد کھولتے ہوئے اور اس کے اندر سے بھگوان شیو کی مورتی برآمد کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ منظر محض تخیل نہیں ہے بلکہ یہ ایک منصوبہ بند پروپیگنڈا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر شدید رد عمل کے بعد فلم سازوں نے دوسرا ٹیزر جاری کیا جس میں اسے تاج محل کے اسرار کو کھولنے کی کوشش قرار دیا گیا ہے، مگر یہ دراصل اس جھوٹے توازن کو پیدا کرنے کی کوشش ہے جو تاریخی حقیقت اور مذہبی فسانے کے درمیان قائم کرنے کی عادت ہندوتوا کے نظریہ سازوں نے اختیار کر لی ہے۔ تاج محل کو تیج و محلیہ کہنا نہ صرف تاریخ سے ناانصافی ہے بلکہ ہندوستانی تہذیب کی توہین بھی ہے۔ مغلیہ وراثت ہندوستان کی مشترکہ شناخت کا حصہ ہے جسے مٹانے کی کوشش دراصل اس ملک کے کثیر الثقافتی وجود پر حملہ ہے۔ تاریخ کو مذہبی عقیدت یا سیاسی ضرورت کے مطابق ڈھالنا قوموں کو ماضی کے اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ ہندوستان کی اصل طاقت اس کے تنوع، برداشت اور مشترکہ تہذیبی شعور میں پوشیدہ ہے، اور تاج محل اسی وحدت کی علامت ہے، نہ کہ کسی مذہبی برتری کی۔ تاج محل پر ہندوتوا کے افسانے کوئی نیا فکری انکشاف نہیں ہے بلکہ ایک پرانا تعصب ہے جسے آج فلموں، عدالتوں اور میڈیا کے ذریعے دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تاریخ کے صفحات، آثار قدیمہ کی تحقیق اور انصاف پسند مورخین سب ایک ہی بات پر متفق ہیں کہ تاج محل شاہجہاں کی محبت کی یادگار ہے، کسی مندر کی یادگار نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ویوز اینڈ نیوز۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔